الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الخائرون ولا يوصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على صاحب التاج والمراج والبراق والألم العبد الموحد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات پڑھ لو اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے بارگاہ رب العزت میں پروردگار عالم مرحوم اس معصوم بچے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے پروردگار عالم سید الشہداء کے اس شیرخوار بچے کے صدقے میں گھر والوں کو والدین کو صبر عطا فرمائے اور اس خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں پروردگار صاحب کو جواہر رحمت میں جگہ نصیب فرمائے جتنے احباب دعائے خیر کے لیے حاضر ہوئے کوئی گھر ایسا نہیں کہ جہاں ملکل موت نہیں آیا پروردگار سب کے مرحومین کی کامل بخشش فرمائے ان دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان محترم برادران کرام دعا مانگنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں دعائے خیر کے لیے بیٹھے ہیں اور اللہ کے گھر میں ہیں یہ ایک یعنی قاعدہ ہے کہ جہاں بھی انسان کسی مرنے والے کے افسوس کے لیے فاتحہ کے لیے دعا کے لیے جاتا ہے تو کچھ سوالات وہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں پوچھا جاتا ہے یہ تو خیر ایک معصوم بچے کا جو ہے وہ ان کے لیے مجلس ترحیم ہے لیکن عام طور پہ مرنے والے کی فاتحہ پہ یا دعا پہ یا جنازے پہ شرکت کرنے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کیا جائے انسان کو اپنی موت یاد رہے کیوں حکم ہے کہ بدل بدل کے کندھا چلو ہر مومن کوشش کرے کہ جنازے کو کندھا دے اس لیے کہ وہ جب کسی کا جنازہ اپنے کندھے پہ اٹھائے گا تو اسے اپنی موت یاد آئے گی بارگاہ خدا میں انسان شکوہ کرے گا پروردگار مجھے تو علم نہیں تھا کہ میں مرنے والا ہوں میں اس دنیا سے جانے والا ہوں مجھے اتنی جلدی موت آنے والی ہے تو پروردگار عالم فرمائے گا کہ اے بندہ خدا اے انسان میں نے کتنی مرتبہ زندگی میں تجھے پیغام بھیجا تھا تجھے انفارم کیا تھا تجھے اطلاع دی تھی کہ تو مرنے والا ہے یا اللہ مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ملی کیسے مجھے تو یاد ہی نہیں نہ مجھے کوئی اطلاع ملی ہے کہ میں مرنے والا ہوں خدا تعالیٰ فرمائے گا اے انسان تیرا باپ اس دنیا سے گیا یہ تیرے لیے موت کا پیغام تھا تیری والدہ اس دنیا سے گئی یہ تیرے لیے موت کا پیغام تھا تیرا دوست اس دنیا سے گیا اپنے ہاتھوں سے تو نے سپرد خاک کیا یہ تیرے لیے موت کا پیغام تھا یہ جو کندھا دینے کا حکم ہے جنازہ اٹھانے کا حکم ہے غسل و کفن کا حکم ہے شرکت کرنے کا حکم ہے دعا کرنے کا حکم ہے اجتماعی طور پہ دعا کرنے کا حکم ہے اس کا فلسفہ علماء فرماتے ہیں کہ یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی موت کو یاد کرے اپنی موت کو یاد کرے کہ آج یہ اس دنیا سے جا رہا ہر مرنے والا زندہ لوگوں کو یہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ آج میں جا رہا ہوں کل تم میرے پیچھے آنے والے ہو کل تم آنے والے ہو
جوان اس دنیا سے چلا گیا تو امیر المومنین اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے گئے اور امام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، یہ جو تیرا بیٹا اس دنیا سے گیا ہے تو یہ سمجھ کہ تیرا بیٹا ایک لمبے سفر پہ روانہ ہوا ہے، ایک طولانی سفر پہ گیا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ واپس پلٹ کے نہیں آئے گا، لیکن تو ضرور ایک دن اس سے ملاقات کرے گا، تو ضرور اس کے پاس جائے گا۔ لہذا یہ دعا کا حکم اسی لیے ہے، جب انسان مرتا ہے تو دو طرح کے لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، یہ بات دلوں میں جگہ دیجئے گا۔ دو طرح کے لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، ایک دنیا والے جو یہ حساب کر رہے ہوتے ہیں کہ مرنے والا چھوڑ کر کیا گیا ہے، کتنی جائیداد چھوڑ گیا، کتنا بینک بیلنس چھوڑ گیا، کتنا روپیہ پیسہ چھوڑ گیا، یہ سارے حساب کر رہے ہوتے ہیں، اولاد کتنی چھوڑ گیا، سارے یہ حساب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا میں مرنے والا چھوڑ کر کیا گیا ہے۔ لیکن بزرگان محترم، یہ مرنے والا جہاں جا رہا ہوتا ہے، اللہ کے ملائکہ یہ دیکھتے ہیں یہ مرنے والا لے کر کیا آیا، یہ کیا لے کر آیا۔ یعنی جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ انسان کا نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، اگر اپنا ہوتا تو ساتھ لے کے جاتا، یہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اپنا وہی ہے کہ جو انسان ساتھ لے کے جائے گا، اور ساتھ کیا جا سکتا ہے، کیا انسان ساتھ لے کے جا سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ انسان کچھ ساتھ لے جائے، کوئی نہیں لے کے جا سکتا، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں لے کے جا سکتے ہو۔ نسخہ بتا رہے ہیں امام المتقی، میرے اور آپ کے آقا و مولا خطیب منبر سلومی، امام فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ تم لے کر جا سکتے ہو۔ کیسے؟ نہج البلاغہ۔ امام فرماتے ہیں یہ دنیا فانی ہے، یہ مال فانی ہے، یہ اولاد فانی ہے، اگر اس فانی دنیا کو تم راہ خدا میں خرچ کر دو تو یہ باقی بن جائے گا، اس کو بچا سکتے ہو تم۔ روپیہ میرے پاس ہے، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر چاہوں تو یہ بچ سکتا ہے۔ کیسے بچ سکتا ہے؟ قربانی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، گوشت تقسیم ہو رہا تھا، آئے گھر میں، حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، عائشہ گوشت تقسیم کر دیا؟ بہت توجہ، عائشہ گوشت تقسیم کر دیا؟ ہاں یا نبی اللہ کر دیا، تھوڑا سا بچ گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، تھوڑا سا ضائع ہو گیا ہے، باقی سارا بچ گیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تھوڑا سا ضائع ہو گیا، باقی سارا بچ گیا۔ یا نبی اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جو راہ خدا میں دے دیا وہ بچ گیا، جو ہم نے اپنے لیے رکھا ہے یہ ضائع ہو گیا ہے، اس کا ہمیں اجر نہیں ملنے والا، ہمیں اجر اس کا ملنے والا ہے کہ جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ مال انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں تو راہ خدا میں خرچ کر دیں، یہ مال بچ جائے گا، ہمارے لیے محفوظ ہو جائے گا، اس کا اجر بچ جائے گا۔ وہ مرنے والے کے جان نبی کے عالم میں ایک صحابی تھے اور اللہ کے نبی جو ہے وہ اس کے سرحانے پہنچے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ساتھ ہیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں موت مدینے میں آئے، کربلا کی زیارت پہ موت آ جائے، معصومین علیہ السلام کے حرم میں موت آ جائے، ہم اس وقت تک نہ مرے جب تک مدینہ نہ دیکھ لیں، جب تک کربلا کی زیارت نہ کر لیں۔ لیکن توجہ فرمائیے گا، ہم یہ حسرت کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اس بندہ خدا کی کیا عظمت ہوگی کہ مرنے سے چند لمحے پہلے رحمت للعالمین نبی خود چل کے اس کے سرحانے جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کل خود اس کے گھر میں جا رہے ہیں۔ بیٹھے صحابہ کرام ساتھ ہیں، اس مرنے والے سے سوال کیا، بندہ خدا کتنا مال ہے تیرا؟ کہا یا رسول اللہ 4 اونٹ۔ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کے تو 100 سے زیادہ ہے۔ یہ لگتا ہے موت کا اثر ہو گیا ہے، ذہن کام نہیں کر رہا۔ کہا اولاد
جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندہ خدا کا نامہ اعمال کبھی بند نہیں ہوتا جو دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جو اچھی اولاد چھوڑ جاتا ہے اس کا نامہ اعمال کبھی بند نہیں ہوتا. یہ اللہ کے نبی دنیا کا کوئی، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ پروردگار عالم کے کروڑوں شکر، اس رب العالمین کے لاکھوں احسان کہ اس نے ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے علی جیسا امام عطا فرمایا. دنیا میں اچھی زندگی، عزت کی زندگی گزارنے کے لیے علی جیسا امام عطا فرمایا ہے. یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں اس نے بڑا مشکل فیصلہ کیا جس نے امام اس زندگی کو گزارنے کے لیے علی کو اپنا امام مانا ہے. یہ واحد امام ہے پوری کائنات میں، آدم سے لے کر قیامت تک واحد ہمارے مولا ہیں جنہوں نے قبرستان والوں کو خطبہ دیا ہے. ہمارے خطیب تو پریشان ہو جاتے ہیں داد نہ دی جائے، لیکن امام فرماتے ہیں قبرستان والوں کو، اے قبرستان میں سونے والوں، اے وحشی گھروں کے باشندوں، اے مٹی میں سونے والوں، کہاں گے تمہارے وہ محلات کہ جن کو لوہے اور پتھر سے تم نے تیار کیا تھا؟ تم تیار کر کے مٹی میں آ کے سو گئے ہو، ان میں غیر بس رہے ہیں، وہ تمہاری اولادوں نے تقسیم کر لیے ہیں. اور پھر امام نے فرمایا ہے سونے والوں، اے قبرستان والوں، کہاں گیا تمہارا وہ مال جن کو حلال و حرام کا خیال رکھے بغیر تم نے کمایا تھا، جن کو حلال و حرام کا خیال رکھے بغیر تم نے حاصل کیا تھا، تم جمع کر کے مر گئے، اولاد استعمال تمہاری اولادیں کر رہی ہیں، لیکن حساب تم نے دینا ہے. اس مال کا حساب تم نے دینا ہے. یعنی ہم جو جمع کریں گے، جو حاصل کریں گے، اس کا حساب. اسی لیے تو امام فرماتے ہیں دنیا تجھ سے میری کیا رغبت کہ تیرے حلال میں اللہ نے حساب رکھا ہے، تیرے حرام میں اللہ نے عذاب رکھا ہے. لہذا انسان کا حقیقی مال وہی ہے کہ جو انسان اس دنیا میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں لے کے چلا جاتا ہے، وہ اپنے لیے محفوظ کر رہا ہے. یعنی مطلب بات کرنے کا یہ کہ ہم فقط اس دنیا کے لیے نہ جمع کریں، بلکہ جہاں ہم نے جانا ہے، جہاں ہم نے رہنا ہے، جہاں ہم نے مستقل موت کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا. اچھا یہاں پہ سورہ مبارکہ ملک ہے، موت کا تذکرہ پہلے ہے اور زندگی کا ذکر بعد میں ہے. یا اللہ پہلے تو زندگی ہوتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا. جب ہم معصومین علیہ السلام کے دروازے پہ جاتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک اہل بیت کے دروازے پہ نہ جایا جائے، جب تک وارثان قرآن سے نہ قرآن لیا جائے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. جب جاتے ہیں کہ آیت کا مطلب کیا ہے، تفاسیر اہل بیت علیہ السلام میں ملتا ہے کہ وہ زندگی ہی نہیں ہے کہ جسے تم زندگی سمجھ رہے ہو. ہم تو اس کو زندگی سمجھ رہے ہیں کہ پہلے زندگی ہے بعد میں موت ہے. میں نہیں، یہ زندگی نہیں ہے. زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ تو آزمائش ہے، یہ تو ایک امتحان ہے. انسان دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ انسان دنیا میں آبادہ ہونے کے لیے آیا. یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے. اگر دنیا رہنے کے لیے ہوتی تو اس دنیا میں کم از کم وہ ہستیاں ضرور رہتی کہ جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی، جن کی محبت میں اللہ
دنیا بنائی تھی وہ ضرور رہتی، لیکن ان کا بھی چلے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں کیا ہے؟ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے۔ اس لیے امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں دنیا گٹیا ہے، دنیا گٹیا ہے اور انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات۔ ایک اشرف المخلوقات کے لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، یعنی انسان کو اشرف بنایا ہے خدا نے۔ اب انسان جیسی مخلوق، اشرف مخلوق کے لیے گٹیا جگہ کا انتخاب یہ خدا کے عدل کے خلاف ہے۔ یہ دنیا رہنے کے لیے انسان کے لیے نہیں بنائی پروردگار نے، بلکہ آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ ہر بندہ یہاں پہ امتحان دے رہا ہے۔ ہمارے ہم معیار ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہے اس لیے کچھ نہیں دیا ہوا، ایک امیر ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ بڑا راضی ہے اس لیے بڑی دولت دی ہوئی ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے بزرگان محترم۔ اگر دولت کا آنا یہ خدا کی رضا کا باعث ہے یا خدا کے راضی ہونے کا سبب ہے تو پھر فرعون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ راضی تھا اس سے؟ یہ بزرگان محترم یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ ایک امتحان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ یہ فرعون تیرے مقابلے میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے انا ربکم الاعلی، یا اللہ ایک ہفتہ اس کی روٹی بند کر اسے عقل آ جائے، رزق بند کر اسے عقل آ جائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر فرعون بندہ ہونا بھول گیا ہے تو میں رب ہونا نہیں بھول سکتا، اگر اس نے میری بندگی چھوڑ دی ہے تو میں اپنی ربوبیت نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ یعنی وہ تو فرعون کو بھی دے رہا ہے اللہ، یعنی اس کا مطلب ہے رزق جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ملتا ہے۔ اب یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق کو فرعون بن کے استعمال کریں یا موسیٰ بن کے استعمال کریں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے یہ اپنی رضا کی علامت نہیں رکھی، بڑا وقت لگ گیا جی، بہت زیادہ مال ہے، بڑی دولت ہے، بڑی جائیداد ہے۔ بزرگان محترم امتحان سخت ہے، امتحان سخت ہے۔ اللہ امیر کو دولت دے کے آزما رہا ہے، اللہ غریب کو غربت دے کے آزما رہا ہے کہ آیا یہ دولت کے مل جانے پہ اس دولت کو، میری دی ہوئی دولت کو، المال مالی، حدیث قدسی ہے، اے مال والے یہ جو تیرے پاس مال ہے یہ میرا مال ہے، والاغنیاء امینی، اور جو غنی لوگ ہیں یہ میرے امین ہیں، میں نے امانت کے طور پہ ان کے پاس مال رکھا ہے۔ کیا یہ میرا دیا ہوا مال میرے کہنے پہ خرچ کرتے ہیں یا شیطان کے کہنے پہ خرچ کرتے ہیں؟ پھر آگے تعجب ہوگا آپ کو، لم یلد ولم یولد ہے وہ ذات، لیکن فرمایا والفقراء عیالی، یہ جو فقیر لوگ ہیں یہ میری اہل و عیال ہیں۔ امین، یہ امیر لوگ میرے امین ہیں اور فقراء میری عیال ہیں۔ میں نے ان کو مال دیا ہے کہ آیا کہ میری عیال کا بھی خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان پیٹ بھر کے سو جاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جاتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ بزرگان محترم یہ امتحان ہے، یعنی یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے، اس کے بعد ایک دنیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم ایک مقام پہ تھے، اس سے پہلے بھی ایک مقام پہ تھے، انتقال کیا، اسلاف میں آئے، پھر انتقال کیا، ارحام میں آئے، پھر انتقال کیا، اس دنیا میں آئے، اس دنیا سے انتقال کر کے عالم برزخ کی طرف جائیں گے۔ یہ سارے انتقال ہیں، یعنی یہ انتقال ہی وہ خدا کی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے ہم جنت تک پہنچیں گے۔ موت یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے، یعنی موت اگر بری ہوتی تو کم از کم خدا
انبیاء کو موت نہ دیتا، خدا اپنے محبوب کو موت نہ دیتا۔ موت بری نہیں ہے۔ جب انسان انتقال کر کے آگے جائے گا، اس کے متعلق معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا ایک مسافر خانے کی طرح ہے، جہاں پہ کچھ وقت گزارا جاتا ہے، مستقل نہیں رہا جاتا۔ پھر فرمائے کہ دنیا ایک پل کی مانند ہے کہ جہاں سے ہم نے عبور کر کے اس ہدف تک پہنچنا ہے۔ دنیا سے کئی گنا بڑا ایک عالم آگے موجود ہے، عالم برزخ۔ وہاں پہ موت نہیں ہے، موت اسی دنیا میں ہے، اسی دنیا کے بعد ہے۔ پھر فرمایا یہ دنیا ایک مسافر خانہ، دنیا ایک پل کی مانند ہے، دنیا ایک کمرہ امتحان ہے۔ کمرہ امتحان میں طالب علم جو ہے، اگر جا کے غافل ہو جائے، اگر سو جائے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اس کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا، بلکہ کمرہ امتحان میں جو وہ کرے گا اسی کا اس کو اجر ملنے والا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت اگر آسان الفاظ میں کہا جائے، موت اس لمحے کا نام ہے کہ جب ممتحن طالب علم سے کہتا ہے کہ تیرے پرچے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لمحے کا نام موت ہے۔ جو لکھ دیا ہے اسی کا اجر ملنے والا ہے۔ یعنی یہ دنیا میں ہی موت ہے، آگے موت نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب عالم آخرت میں جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنت والوں کو خوف ہوگا کہ ہم کہیں مر نہ جائیں، اور جہنم والوں کو خوف ہوگا کہ ہم وہ اس امید میں ہوں گے کہ ہماری جان نکل جائے اور یہ جان چھوٹ جائے۔ دنیا میں جب تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جان نکل جائے تو یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں بھی جہنمیوں کے دلوں میں بھی یہ امید ہوگی، جنتیوں کے دلوں میں خوف ہوگا کہ ہم مر نہ جائیں کہیں۔ پروردگار عالم فرمائے گا میرے ملائکہ موت کو لے کر آؤ، ملائکہ موت کو لے کر آئیں گے، مقام اعراف میں جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کے پروردگار عالم ملائکہ کو حکم دے گا کہ موت کو ذبح کر دو، موت کو ذبح کر دو۔ پڑھا ہے نا کہ موت کو بھی ایک دن موت آنی ہے، فرمایا موت کو ذبح کر دو تاکہ جنتیوں کا خوف ختم ہو جائے، جہنمیوں کی امید ختم ہو جائے۔ کیا موت نہیں آنے والی؟ موت فقط اسی دنیا کے بعد ہے۔ بزرگان محترم، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس خدا کی دی ہوئی زندگی کو جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے آزمائش کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، چند دن کی آزمائش ہے، یہ دنیا مستقل نہیں ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ابھی توبہ کا وقت ہے، ابھی ہم تھوڑی دیر بعد توبہ کر لیں گے، ہماری آنکھوں کے سامنے بچے چلے گئے، نوجوان چلے گئے، جوان چلے گئے، بوڑھے چلے گئے۔ موت کسی کی عمر نہیں دیکھتی، موت کے لیے کوئی معین نہیں ہے وقت، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ آخری بات، جنازہ جا رہا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں اپنے صحابی کے کندھے کو ہلا کے، صحابی اگر یہ جو جنازہ جا رہا ہے، حکم ہے نا کہ جب جنازے کو دیکھو تو یہ تصور کرو کہ اس تابوت میں میرا میت بند ہے اور مجھے لے جایا جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا صحابی سے، صحابی اگر اس جنازے والے کو اس مقام پہ زندگی دے دی جائے تو یہ کیا کرے گا؟ اگر اس وقت اسے زندگی مل جائے تو یہ کیا کرے گا؟ ذرا تصور کیجئے، غسل کفن ہو گیا، سب نے جنازہ اٹھا لیا، قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ کہا اس وقت اگر اس کو زندگی دے دی جائے تو یہ کیا کرے گا؟ کہتا مولا مجھے اتنا یقین ہے، اور کچھ کرے نہ کرے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے پھر یہ ساری زندگی گناہ نہیں کرے گا۔
خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر اس وقت اسے زندگی مل جائے، اپنے دلوں میں جگہ دیجیے گا، اگر جگہ دے دی، آپ نے عمل کر لیا اور ہماری نجات کا سبب بن جائے گا۔ امیر المومنین کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ کہتا مولا مجھے اتنا یقین ہے اگر اس کو اس مقام پہ زندگی دے دی جائے تو پھر یہ ساری زندگی گناہ نہیں کرے گا۔ امام اس کا کندھا ہلا کے فرماتے ہیں پھر تمہیں ملی ہوئی ہے تم کیوں کرتے ہو؟ تمہیں تو زندگی ملی ہوئی ہے، تم کیوں گناہ کرتے ہو؟ جب اتنا یقین ہے کہ اس کو زندگی مل جائے، ضروری نہیں کہ انسان ٹھوکر کھا کے اٹھے، مر کے جیے تو سنبھلے، مر کے جیے تو معصیت سے بچ جائے۔ قرآن کہتا ہے انسان حسرت کرے گا یا اللہ چند لمحے دے دے دنیا میں جانے کے، تھوڑا سا وقت دے دے دنیا میں جائے اور تیری بندگی کرے۔ پروردگار فرمائے کہ نہیں، اب وقت گزر چکا ہے۔ یقین سے کہتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے ہمارے مرنے والے اب اچھا کام نہیں کر سکتے، لیکن ہم ابھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے مرنے والے نیک کام انجام نہیں دے سکتے، لیکن ہم ابھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے دوست جو اس دنیا سے چلے گئے وہ اب نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم ابھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ والدین کی اطاعت نہیں کر سکتے، ہم ابھی کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی عبادات ہیں ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ہمارے پاس ابھی صحت ہے، ہمارے پاس ابھی خدا کی دی ہوئی یہ نعمتیں موجود ہیں۔ آج شب جمعہ روایت میں ملتا ہے کہ یہ جو رات ہے جن کی مائیں اس دنیا میں موجود ہیں خدا اطاعت کی توفیق سے والدین جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں خدا بڑی کی رحمت کرے۔ معصوم فرماتے ہیں شب جمعہ والدین اپنے بچوں کے دروازوں پہ سوالی بن کے آتے ہیں، ماں اپنے بیٹوں کے دروازوں پہ فقیرنی بن کے آتی ہے، باپ اپنے بچوں کے دروازوں پہ فقیر بن کے آتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں آگے باہر والی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے باپ، ماں بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں اے میری اولاد بڑی محنت سے پالا تھا، تمہیں اگر تھوڑا سا بخار ہو جاتا تھا ساری رات میں نہیں سوتی تھی، آج تمہاری ماں تمہاری سوالن ہے، فقیر بن کے آئی ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ باپ کہتا ہے میرے بیٹوں میں نے جوان کیا، پالا، تمہیں سردی گرمی سے بچایا، تمہاری روزی کا اہتمام کیا، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر تمہارا خیال رکھا، تمہارے لیے کمایا، آج تمہارا باپ تمہارا محتاج ہے، کچھ مجھے دے سکتے ہو؟ بزرگان محترم یہ لمحہ ہم سب پہ آنا ہے، یہ وقت ہم پہ بھی آنا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس وقت باپ کو اپنے بیٹے کی پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بینک بیلنس کی ضرورت نہیں ہوتی، جائیداد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس وقت باپ کیا سوال کرتا ہے، ماں کیا سوال کرتی ہے، میرے بچوں کوئی ہے میری قضا نمازیں پڑھنے والا؟ باپ کہتا ہے میرے بیٹوں کوئی ہے میرے واجبات کو ادا کرنے والا، کوئی ہے میرا قرض ادا کرنے والا، کوئی ہے میرے لیے صدقہ دینے والا؟ معصوم فرماتے ہیں ساری رات وہ کھڑے رہتے ہیں مرنے والے، اللہ نہ کرے اولاد کو علم ہی نہ ہو کہ آج شب جمعہ ہے، اولاد کو پتہ ہی نہ ہو کہ آج شب جمعہ ہے۔ ہمارا کوئی تھا جو ہمارے بغیر نہیں جیتا تھا، جو ہمارے بغیر سانس نہیں لیتا تھا، ہمارے وہ بزرگ تھے جو ہمارے گھر کی رونق ہوا کرتے تھے، جنہوں نے بڑی محنتوں سے ہمیں پالا تھا، ہماری تربیت کی تھی۔ بزرگان محترم ساری رات کو کھڑے رہتے ہیں، جب ملائکہ صبح ان کو دھکیل کے واپس لے کے جاتے ہیں وہ آرزو کر رہے ہوتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جاتے وقت وہ کہتے ہیں میری اولاد اگر تم کچھ بھی نہیں دے سکتے ہمارے لیے ایک فاتحہ ہی پڑھ دو، ایک فاتحہ کا ثواب دے دو۔ معصوم فرماتے ہیں واپس جاتے ہیں، بڑی شاد ہوتی ہیں کچھ روحیں بڑی مرجھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو شاد ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے تم کیوں اتنے خوش ہو؟ کہا کیوں نہ خوش ہو، میرے بیٹے نے میرے ایصال ثواب کے لیے صدقہ دیا ہے، میرے بیٹے نے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا ہے، میرے بیٹے نے میرے ایصال ثواب کے لیے فلاں فقیر کو
فلاں محتاج کو کھانا کھلایا ہے، فلاں کو لباس پہنایا ہے، فلاں کو کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے، فلاں جگہ روشنی کا اہتمام کر دیا ہے، میرے بیٹے نے اثار ثواب کے لیے مسجد بنوا دی ہے، میرے بیٹے نے میرے اثار ثواب کے لیے مدرسہ بنا دیا ہے، میرے بیٹے نے میرے اثار ثواب کے لیے فلاں غریب کی بچی کی شادی کروا دی ہے۔ بزرگان محترم وہ خوش ہوتے ہیں، اور کچھ روحیں مرجائی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں افسوس کہ ہماری اولاد نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تھی، ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ سکھایا تھا، نہیں سکھایا تھا تو قرآن نہیں سکھایا تھا، نہیں سکھایا تھا تو علوم محمد و آل محمد نہیں سکھائے تھے، نہیں سکھائے تھے تو حلال و حرام نہیں سکھائے تھے، افسوس کہ اس اولاد نے آج ہمیں خالی بھیج دیا ہے۔ بزرگان محترم، یہ وقت ہم سب پہ آنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کے اس اپنا آخرت کا انتظام کر کے اپنی اولاد کے ذریعے جو ہمارے لیے سرمایہ بنے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ یہ اولاد بہت محبوب چیز ہے، لیکن جب دین کی باری آ جاتی ہے، اگر ہم کچھ بھی نہ سکھائیں، خدا پوچھے گا اے میرے بندے تو نے اپنی اولاد کو سب کچھ سکھایا، میرا دین ہی اتنا غریب تھا کہ جو تم نے اپنی اولاد کو نہیں سکھایا۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی سیکھ لیں، یہ بھی سیکھ لیں، یہ بھی سیکھ لیں، یہ بھی سیکھ لیں، لیکن سب کچھ سیکھیں، کوئی ممانعت نہیں، لیکن حلال حرام ضرور سیکھیں۔ اس لیے کہ یہ والدین سے پوچھا جائے گا، یہ اولاد سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ دین اتنا قیمتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھیے کہ اس دین کی خاطر امام نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دی ہیں۔ ایک جملہ گھر والوں کی خواہش کے مطابق میں اثار ثواب کے لیے ہم سب کے مرحومین اور بالخصوص خان والے کے مرحومین کے لیے اس باب الغوائج کا پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس کے متعلق شاعر نے کہا کہ اصغر کوئی عیسیٰ نہیں جو گود میں بولے، یہ میدان میں بولے گا آخر یہ علی ہے۔ اس بچے کا عزاداروں اگر دین کی قیمت پوچھنی ہے حسین ابن علی سے پوچھو، اس علی اصغر سے بھی قیمتی ہے امام کی نظروں میں دین خدا، اپنے علی اکبر سے بھی قیمتی ہے خدا۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں امام کی نظر میں یہ دین خدا۔ عزاداروں، امام نے ایک مرتبہ روز عاشور خیموں سے نکلے اور امام نے ٹیلہ کربلا پہ کھڑے ہو کے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ عزاداروں، امام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری جان بچانے والا، امام کا مطلب تھا کوئی ہے اس دین پہ عمل کرنے والا، کوئی ہے اس دین کے تحفظ کا انتظام کرنے والا، کوئی ہے اس دین میں میرا معاون اور مددگار بننے والا۔ جب کہا نا کوئی ہے میری مدد کرنے والا، دو خیموں سے آواز لبیک آئی ہے۔ ایک خیمے سے کیا آواز آئی ہے؟ کیا دیکھا؟ سید سجاد ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر مقتل کی طرف روانہ ہے۔ کہا جناب امام حسین علیہ السلام کا یہ فرزند جب مقتل کی طرف جا رہا تھا، جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد کہاں جا رہے ہو؟ اتنی شدت کا بخار ہے۔ کہا پھپھی اماں دیکھتی نہیں میرا بابا غریب ہو گیا ہے، وہ میں بابا کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں، میں بابا کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ عزادارو امام نے دیکھا، کہا بہن زینب، بہن کلثوم، میرے سجاد کو تھامو، نسل امامت ختم ہو جائے گی، اور میرے بیٹے سجاد کو پکڑو۔ عزادارو سید سجاد کو سنبھالا گیا، امام نے آ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا بیٹا ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے، بیٹا ہم نے جہاد اصغر کرنا ہے، تو نے جہاد اکبر کرنا ہے۔ کہا بابا فرق کیا ہے؟ کہا بیٹا 3 دن کا پیاسا میدان کربلا میں شہید ہو جانا،
سے گرا دیا ہے۔ امام آئے، مختصر عزادارو، امام نے کہا ربابی اصغر مجھے دو، شاید میں اصغر کو پانی پلا کے لے آؤں۔ عزادارو علی اصغر کو سفید رومال میں لپیٹ کے امام لے کر چلے ہیں۔ عزادارو مختصر کرو ایک جملہ، جب امام مقتل کی طرف آ رہے تھے، فوج اشقیہ کہتی ہے حسین قرآن لے کے صلح کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں اے ظالموں، قرآن نہیں لیکن نازل کے قرآن کا ایک پارہ ضرور ہے۔ اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ حسین سے ہے، دشمنی ہے تو مجھ حسین سے ہے، یہ 6 مہینے کے بچے کو پانی پلا دو۔ عزادارو اس وقت یہ ملعون کہتے ہیں حسین پانی تو نے خود پینا ہے، بہانہ بچے کا کر رہا ہے، اگر بچہ طلب کرے تو ہم پانی دیں گے۔ عزادارو علماء فرماتے ہیں امام نے بچے کو دیکھا، کہا اصغر اتمام حجت کرو نانے کی امت سے۔ عزادارو علماء نے لکھا ہے اصغر نے خشک زبان نکالی اور اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ 6 مہینے کے بچے کی پیاس کے لیے عزادارو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مائیں رات کو گرمیوں میں برتن میں پانی رکھ دیتی ہے، اگر کہیں پیاس لگے تو انگلیاں بھگو کے بچے کے منہ میں رکھتی ہیں، ان کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اتنا پانی بھی علی اصغر کو میسر نہیں تھا۔ جب علی اصغر نے خشک زبان نکالی، علماء فرماتے ہیں مقتل کی روایت ہے فوج اشقیہ تاڑے مار کے رونا شروع کر دیا، ساری فوج روئی ہے۔ عزادارو فوج کو روتا ہوا دیکھ کے عمر صاحب کہتا ہے حرملا اکتا کلام الحسین،